اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں آج قرآن کا 22واں جز۔ اس پارے میں سورۃ احزاب کا کچھ حصہ ہے جو 21 جز کے ساتھ مکمل ہوا تھا۔ آج ہے سورۃ سبا۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں یہ ہے کہ اللہ وہ اکیلی ہستی ہے جو آسمان و زمین میں تمام شکر اور تعریف کی حقدار ہے، وہ حکیم اور خبیر ہے۔ آخرت میں جب وہ مکمل عدل و انصاف کرے گا تو اس کی تعریف حمد انتہائی درجے میں ہوگی، اس لیے کہ اس روز تخلیق اور امتحان کا پورا مقصد سامنے ہوگا اور اس کی رحمت جو دنیا میں پوری نظر نہ آتی تھی سب پر واضح ہو جائے گی۔ اللہ کا علم اعلیٰ اور عظیم ہے اور اس پر لازم ہے کہ ایک دن بدلے کا لائے، ورنہ اس کی رحمت، عدل اور بہت سی صفات کی پھر نفی ہوتی ہے۔ اہل علم کو قرآن کی سچائی دکھائی دیتی ہے، مگر جاہل مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندگی کا ذکر فرماتے، حالانکہ آخرت کے دلائل ہر طرف ہیں، مگر اس کے لیے جو محبت سے اللہ کی طرف رجوع کرے، جسے منیب کہا گیا۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 21 میں دو انتہائی شکر گزار نبیوں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، اور ان کے مقابل میں سبا قوم کی مثال ہے۔ دونوں مثالیں قریش کے سامنے تھیں کہ جس کی چاہے پیروی کریں، یہ مثالیں ہمارے سامنے بھی ہیں کہ ہم جس کی چاہیں پیروی کریں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت عطا کی تھی۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی اور آج بھی ان کی طاقت کا سرچشمہ جنوں کو سمجھتے ہیں اور پھر خود جنوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اللہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ جن غیب کا علم نہیں رکھتے۔ سلیمان علیہ السلام کو موت اس وقت آئی جب وہ جنوں کی نگرانی کر رہے تھے، اور جنوں کو پتہ ہی نہ چلا اس وقت تک جب تک کہ دیمک نے آپ کی عصا چاٹ ڈالی اور آپ گر پڑے۔ پھر آگے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 27 میں مشرکین کو چیلنج ہے کہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے دلیل پیش کریں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ معبود آخرت میں ان کی شفاعت کرائیں گے۔ صرف اللہ کا ہی علم مکمل اور سب سے برتر ہے، اور اس کے سامنے کوئی غیر مشروط سفارش نہ ہوگی۔ وہ اجازت دے گا کہ کون شفاعت کرے گا اور کس کے لیے کرے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 39 میں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نذیر اور بشیر ہیں، یعنی ڈرانے والے اور بشارت دینے والے ہیں۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور آخرت کے واضح اور دل میں اترنے والے دلائل دے دیے ہیں، مگر منکرین پھر بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ آخرت کی تصویر دکھاتا ہے جہاں متکبر لیڈر اور ان کے پیروکار آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان کی تکبر کی وجہ دنیا میں مال و اولاد کی فراوانی تھی، حالانکہ دنیا میں رزق کی تنگی اور فراخی تو آزمائش کے لیے ہے، اور اس سے اللہ کی خوشنودی یا ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا۔ پھر آگے آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 45 میں قریش کو خبردار کیا گیا کہ وہ فرشتے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ان کو بھٹکایا۔ اس روز انہیں عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائیں، مگر یہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں اور اسے نعوذ باللہ مفتری یعنی جھوٹا اور ساحر یعنی جادوگر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے پاس کئی ڈرانے والے اس سے پہلے بھی ان کے پاس کئی ڈرانے والے آئے تھے، تو ان کو چاہیے کہ پہلی قوموں سے سبق لیں جو تعداد و ترقی میں ان سے کہیں بہتر تھیں اور رسولوں کو جھٹلانے پر کس انجام سے دوچار ہوئیں۔ یہ اندھوں کی طرح آباء و اجداد کے طریقے پر ابھی بھی چل رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 54 میں قریش کو ترغیب کہ خلوص اور سچے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر یا صلہ تو نہیں طلب کر رہے تھے، پھر وہ کیوں ہچکچاتے ہیں؟ اس روز سے پہلے توبہ کر کے حق کو قبول کر لیں جب توبہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں بتایا یہ ہے کہ فرشتوں کی الوہیت کی نفی، اور بتایا گیا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب کی مختلف طاقتیں اور ان کے مختلف کام ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تمام طاقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جو وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہی خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں
ہیں تو پہلے بھی بہت سے رسول کو جھٹلا چکے ہیں، تو آپ غم نہ کریں اور ان لوگوں پر ترس نہ کھائیں، لوگوں کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دیں اور دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی ہدایت دیں۔ شیطان تو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18 میں بارش سے زمین کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اس سے آخرت کی دلیل ہے کہ اللہ مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کرے گا۔ اللہ کے سوا آخرت کے دن کے لیے کوئی اور سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روز صرف ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ کے خلاف چالیں چلنے والے اس روز ناکام ہوں گے۔ اللہ کرے ہم تمام عزت اللہ کے پاس ہی تلاش کریں کہ اصل عزت اسی کے پاس ہے، اور اس کی رضا حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کریں، پاک نیتوں کے ساتھ، دل کے ساتھ، گفتگو اور عمل کے تزکیے کے ذریعے سے۔ زندگی، موت، رزق اور سب چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے جھوٹے معبود تو ان کی پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، تمام حاجات سے پاک ہے۔ یہ ہم انسان ہیں جنہیں اپنی بقا اور نجات کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ پھر آگے بتایا کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ بہت آسانی سے ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ آخرت کے روز کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائیں گے۔ صرف وہ لوگ پاکیزگی حاصل کر پائیں گے جو اللہ سے ڈرتے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو تزکیہ کی کوشش کرے گا اور نیکی کی راہ پر چلے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 28 میں ہے کہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ کن صفات کے لوگ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دنیا میں اکثر چیزیں متضاد جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں، جیسے اندھے اور بینا، اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ۔ اسی طرح انسان ہیں، جو لوگ روحانی اور قلبی طور پر زندہ ہیں وہی ہدایت حاصل کریں گے، اور جو ہدایت سے بہرے ہیں وہ قبروں میں مدفون مردے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ اللہ کی تخلیق میں مختلف اشیاء کی طرح لوگ بھی مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس صحیح علم ہو وہ بہت ہی انکساری اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سخت دل لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، مگر کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے اس لیے ان کو مہلت ملتی ہے کہ شاید خود کو درست کر لیں۔ پھر آگے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 38 میں علم رکھنے والوں کی کچھ خصوصیات بتائی گئیں۔ اللہ مکہ کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کراتا ہے کہ اس نے ان کو اپنی آخری کتاب کی وراثت کے لیے چنا۔ اس کتاب کے بارے میں ان کے مختلف رویے ہیں، اور اللہ اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اس لیے اس کے فیصلے میں کسی غلطی کا امکان نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 45 اللہ مشرکین کو پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لینے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کی سنت اور قوانین تبدیل نہیں ہوتے، اور اگر یہ بغاوت پر اڑے رہے تو ویسا ہی انجام چکھیں گے۔ ان سے اپنے جھوٹے معبودوں کے حق میں کوئی کتاب لانے کو پھر کہا گیا۔ اللہ بہت حلیم اور معاف کرنے والا ہے، اس لیے انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنے رویے درست کر لیں۔ یہ لوگ مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اور ان کی چالیں انہی کے خلاف پڑیں گی۔ اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اپنے وقت پر عذاب آ جائے گا۔ پھر سورت یاسین شروع ہوتی ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12۔ قرآن گواہی دیتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، پھر انک لمن المرسلین، پھر علی صراط مستقیم، پھر تنزیل العزیز الرحیم۔ قرآن اپنی پرحکمت ہدایت سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن العزیز الرحیم اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اس روشن مبین کتاب کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے انکار کی وجوہات کا پھر ذکر ہے۔ ان کے انکار کی وجہ ایک ہے تکبر۔ ان کی گردنوں میں تکبر اور آباء اجداد کی اندھی پیروی کے طوق ہیں جو انہیں حق کے آگے جھکنے نہیں دیتے۔ عاجزی اور انکساری کی صفات علم کے حصول کے لیے ضروری ہیں، جن سے یہ آ رہی ہیں۔ ان کے دلوں کو تکبر، غرور اور نفس کی محبت کے پردوں نے گھیر رکھا ہے، اور انہیں اپنے دنیاوی فائدے کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے۔ ان پردوں کی وجہ سے ان کو اپنی ذات اور کائنات میں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ یہ لوگ ایک مغالطے میں زندگی گزار رہے ہیں اور خود کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، اللہ الرحمن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا ہے اور ان کے تمام اعمال سے واقف ہے۔
پھر آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 ہے، ایک قوم کی مثال جس نے 2 رسولوں کو جھٹلایا اور ایک تیسرے بندے نے آ کر رسولوں کی صداقت کی گواہی دی، اس کی بھی بات انہوں نے نہ مانی۔ اس قصے میں رسولوں کے کردار اور ان کی دعوت کے اہم نکات کا پتہ چلتا ہے۔ تمام رسولوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اس کام پر دنیا کا کوئی فائدہ یا اجر نہ چاہا۔ پھر آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44، توحید اور آخرت کے بہت سے دلائل ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ بہت سی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھیں۔ قرآن میں 1400 سال پہلے ان کا ذکر اور وہ بھی درست اس کی سچائی کا ثبوت ہے۔ ان میں سے بہت سے حقائق پچھلی صدی میں سائنس نے ثابت کیے، جیسے ہر چیز میں جوڑے اور سورج چاند کا اپنے مداروں میں چکر لگانا۔ پھر آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 50 اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگوں کا رد عمل بتایا گیا۔ جب ان کو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ تکبر سے منہ موڑ جاتے ہیں اور کسی بھی چیز پر غور نہیں کرتے، نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں اور نہ ہی انہیں مستقبل کی فکر ہے۔ یہی لوگ جو اللہ اپنے خالق اور رازق کو نہیں پہچانتے، وہ حقوق العباد میں بھی کورے ہوتے ہیں۔ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو بہانے بناتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان غریب لوگوں کو خود کھلاتا، جب اس نے ہی ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے بجائے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور طنزاً پوچھتے کہ وہ دن کب آئے گا جس سے تم ہر وقت ڈراتے رہتے ہو۔ پھر آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں ان کے آگے قیامت کی تصویر رکھ دی، متقیوں اور مجرموں کا انجام دکھلایا۔ ان کے عذاب کی وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیطان کی بندگی اور اطاعت کی۔ آگے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ، اور اے آدم کے بیٹوں کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ أَنِ اعْبُدُونِی هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اس روز مجرموں کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اپنے حق میں، اور ان کے اعضاء اور جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر سورۃ 69 سے سورۃ 70 سورہ کے شروع کی طرح پھر قرآن کی اعلیٰ صفات کا بیان ہے اور کس طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس پر بات ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے اس کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور یہ اس کی شان بھی نہیں، یہ تو بس یاد دہانی اور نہایت واضح قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جن کے اندر زندگی ہے اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔ اس کتاب کا مقصد ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے جن کے دل اور روحیں زندہ ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کر کے ابدی زندگی کی خوشیاں حاصل کریں گے، اور جو اس سے روگردانی کریں گے قرآن ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ اے اللہ ہمارے دلوں اور روحوں کو ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم قرآن کی ہدایت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیشہ کے لیے تیری رضا اور آخرت کی راہ حاصل کر سکیں، آمین۔ پھر آگے 71 آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 83 سورہ کے خاتمہ میں پھر قرآن کی بنیادی دعوت، توحید اور آخرت کے دلائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ان کے رویے سے پریشان نہ ہوں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے اللہ ہم تیری مکمل اطاعت کی حالت میں تیری طرف لوٹیں کہ تیری رضا اور مغفرت کے حقدار بن سکیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔